الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم تسلسل سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. گزشتہ جمعہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے وہاں انصار اور مہاجرین میں مواخات قائم کی، اور آپ علیہ السلام نے جو احکامات صادر کیے ان میں ایک یہ حکم بھی تھا کہ اب بیرونی معاملات اور معاہدات میں محمد کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے. حضرات صحابہ کرام وہاں رہنے لگے تو ایک صحابی جنہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ فارس سے نکلے اور پہلے ایک عیسائی راہب کے پاس رہتے تھے، اور جب وہ جانے لگا، مرنے لگا، تو اس نے انہیں نصیحت کی کہ اس وقت اس روئے زمین پر مجھے کوئی اور شخص نظر نہیں آ رہا جو حقیقتاً دین عیسوی پر ہو سوائے ایک فلاں راہب کے. آپ وہاں چلے جائیں، اس کے پاس زندگی گزاریں.
چنانچہ سلمان فارسی وہاں گئے اور اس کے پاس رہنے لگے۔ کچھ عرصہ گزارا اور جب اس کا انتقال ہونے لگا، اس سے کہا مجھے کچھ نصیحت کرو، میں اب کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کوئی حقیقتاً ہو کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم یثرب چلے جاؤ، وہاں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا اور جو پیدا مکہ میں ہوگا، اور وہ ہجرت کر کے یثرب آئے گا، ان کے پاس تم چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا اور میں وہاں سے نکلا، راستے میں تھا کہ قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے مجھے غلام بنا دیا، حالانکہ میں غلام نہیں تھا، میں بڑے خاندان کا آدمی تھا، لیکن انہوں نے غلام بنا دیا، اور یثرب میں پہنچ کر انہوں نے مجھے بیچ دیا، اور بیچا بھی کس پر؟ یہودی پر۔ یہودی نے خرید لیا اس وقت کے اس وقت، اس لیے کہ اس وقت یہودیوں کے پاس بڑی دولت تھی، اور آج بھی یہی ہے، تمام اکانومی پر یہودیوں کا قبضہ ہے، وہ جیسے چاہیں جدھر لے جائیں۔ تو فرمایا مجھے یہودی نے خرید لیا، میں کام کرتا تھا اس کے باغ میں، ایک دن آواز لگی کہ محمد آگے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا خوش ہوا اور میں نے کہا کہ جن کے لیے میں نے فارس کو چھوڑا ہے میں ان کے پاس جاؤں۔ اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ وہ عیسائی راہب جب مرنے لگا تو اس نے مجھے اوصاف بتائے ان کے، کہا ان کا نام محمد ہے، مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے یثرب آئیں گے، اور ان کا قد بہت لمبا بھی نہیں ہوگا جو اچھا نہ لگے، اور بہت چھوٹا بھی نہیں ہوگا، میانے قد کے ہوں گے، درمیانے قد کے ہوں گے، لیکن وہ درمیانہ قد ایسا ہوگا کہ 2 آدمیوں میں کھڑے ہوں تو اونچے نظر آئیں گے، 1,00,000 آدمیوں میں کھڑے ہوں تو پھر بھی اونچے نظر آئیں گے، اور کہا ان کا چہرہ بالکل گول نہیں ہوگا، سورج کی طرح پرکار کی طرح گول نہیں ہوگا، اور بالکل لمبا بھی نہیں ہوگا، ہوگا گول لیکن کتابی مائل ہوگا، جو حسن کی علامت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے تورات اور انجیل میں آپ کے اوصاف کیا ذکر ہیں، کہا ان کا رنگ بالکل سفید نہیں ہوگا، سانولا بھی نہیں ہوگا، رنگ سفید ہوگا لیکن سرخی کی طرف مائل ہوگا، جو حسن کی علامت ہے۔ ان کی آنکھیں دیکھنے والا دیکھے گا ابھی سرما لگا کر آئے ہیں، ایسی آنکھیں سرمگین آنکھیں ہوں گی ان کی، اور کہا کہ جب چلیں گے یوں لگے گا جیسے اترائی کی طرف جا رہے ہیں، اور اتنے تک میرے آقا کے اوصاف لکھ دیے کہ جب زمین پر قدم رکھیں گے تو جما کر رکھیں گے، اس طرح آہستہ آہستہ نہیں قدم رکھیں گے، جما کر، اور کہا کہ ان کے 2 کندھوں کے درمیان ایک مہر ہے ختم نبوت کی، اور وہ صدقہ نہیں قبول کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب آگے تو میں اٹھا اور کچھ کھجوریں اٹھائی اور دوڑتا ہوا گیا، میں جا کر آقا کے قدموں میں بیٹھا، وہ صاحب مجھے نظر آئے، آنکھیں سرمگی، قد میانہ، چہرہ سفید سرخی مائل، حسن و جمال کے پیکر۔ میں نے کھجوریں پیش کی، کہا کیا ہیں؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اس میں سے ایک بھی کھجور نہیں کھائی، صحابہ کو دے دی۔ اب یہ علامتیں تو پوری ہو رہی ہے۔ میں دوسرے دن پھر گیا اور میں پھر کھجوریں لے کر گیا، آپ کی خدمت میں بیٹھا، فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہدیہ۔ آپ نے دعا فرمائی، برکت کی، اور خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔
جب یہ علامتیں پوری ہوئی، تیسرے دن میں پھر گیا۔ اب میں کھڑا ہوں کہ اور ساری علامتیں دیکھ چکی، لیکن وہ ختم نبوت کی مہر مجھے نظر نہیں آئی ابھی تک۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا، آپ اس طرح بیٹھے تھے کہ میں سمجھا کہ ہوا چلے گی اور آپ کی چادر مبارک سرکے گی اور میں دیکھ لوں گا۔ تو اتنے میں آپ نے مجھے دیکھا، فرمایا سلمان فارسی کتنی علامتیں دیکھنا چاہتے ہو، آؤ یہ مہر بھی دیکھ لو۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا، وہ ختم نبوت کی مہر دکھائی۔ میں نے اسی وقت کہا آقا کلمہ پڑھا دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور آقا کے قدموں میں آ گیا۔ لیکن تھا غلام، آگے جا کر پھر مسلمان تو ہو گئے یہاں، لیکن غلامی سے کیسے نجات پائی؟ پھر فرماتے ہیں میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، غزوہ احد میں بھی شریک نہیں ہو سکا، اس لیے کہ میں ایک یہودی کا غلام تھا۔ ایک دن میرے آقا نے مجھ سے فرمایا سلمان ان سے کتابت کر لو، اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ یہ کتابت کا جو لفظ ہے نا وہ لکھنے والا نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ غلام کو کوئی کہے تم اتنا مجھے ادا کرو تم آزاد ہو، اب وہ اتنی رقم ادا کرے گا آزاد ہو جائے گا، ایسے کو مکاتب کہا جاتا ہے، اور یہ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو کتابت کہا جاتا ہے۔ کہا کتابت کر لو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں آقا نے فرمایا تو میں گیا، میں نے کہا میرے ساتھ کتابت کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو مجھے 40 اوقیہ سونا، اوقیہ بہت بڑی مقدار ہے، 40 اوقیہ سونا دے دو اور 300 کھجور کے درخت لگاؤ، وہ جب پھل دیں گے تو تم آزاد ہو، یہ ادا کرو تم آزاد ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کا درخت پھل بڑا دیر سے دیتا ہے، جلدی نہیں دیا کرتا۔ کہتے میں آیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے یہ میرے ساتھ کتابت کی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بھائی اپنے بھائی کو درخت ہدیہ کرو، کسی نے 20، کسی نے 30، کسی نے کتنے دیے، 300 درخت ہو گئے پورے۔ فرمایا جاؤ اور 300 کھڈے اور گڑھے بنا لو، لگاؤں گا میں محمد خود۔ کہتے ہیں جا کر گڑھے بنائے گئے اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے 300 درخت کھجور کے لگا دیے، پودے لگا دیے۔ اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ ابھی سال نہیں گزرا، 6 مہینے گزرے تھے، وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گئے اور ان پر پھل آنے لگ گیا۔ سال سے پہلے پھل آ گیا ان درختوں پر، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور ایک بھی درخت خشک نہیں ہوا، اس لیے کہ میرے آقا کے ہاتھ لگے تھے۔ جب درختوں والی کتابت ہو گئی، اب اوقیہ 40 اوقیہ سونا کہاں سے آئے؟ تو کسی آدمی نے لا کر ایک بیضہ انڈے کے برابر سونا دیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کہاں ہے تمہارا بھائی وہ سلمان، بلاؤ اس کو بلایا، کہا یہ لے جاؤ اور یہ تمہاری آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ کہتے میں نے عرض کی یار یہ تو تھوڑا سا ہے، وہ 40 اوقیہ یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ فرمایا جاؤ تم جاؤ، ہو جائے گا، اللہ کر لے گا۔ کہتے میں لے کر گیا اور اس تھوڑے سے سونے کو جب تولا تو 40 اوقیہ نکلا، اور حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے، بدل کتابت ادا کیا، آزاد ہو گئے۔ اور میرے آقا نے سلمان کو مقام کیا دیا؟ جب بھائی چارہ قائم کیا تھا میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم میں سے ہے، ہمارے اہل بیت میں سے ہے فارس کا رہنے والا، لیکن فرمایا ہم میں سے، ہمارے اہل بیت میں سے۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہیں، عبادات ہو رہی ہیں۔ ابتدائی نبوت میں 2 نمازیں فرض کر دی گئی تھی، پہلے جیسے تہجد کی نماز فرض تھی، پھر 2 نمازیں فجر کی اور عصر کی،
لیکن یہ تھا کہ کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے۔ پھر معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہو گئیں، لیکن تھوڑے سے تھے، پڑھ لیتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے اب ایمان والوں کا اضافہ ہو گیا۔ جب ایمان والوں کا اضافہ ہوا اور دشمنوں کا بھی اضافہ ہو گیا، پہلے صرف مشرکین مکہ دشمن تھے، اب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ یہودی تھے، یہ رہ رہے ہیں۔ اوس اور خزرج یہ تو 2 قبیلے ایمان والوں کے تھے۔ اب یہ رہ رہے تھے، یہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور ان میں بھی دشمن 2 طرح کے بن گئے۔ بعضوں نے صاف صراحتاً آپ کا انکار کیا، مخالفت کی، اور بعضوں نے کہا نہیں، ہم اپنے مقاصد حاصل کریں، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا اور اندر سے نہیں پڑھا، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے دشمن صرف مشرکین نہ ہوئے، مشرکین بھی ہیں، یہود اور نصارہ بھی ہیں۔ آپ کے خلاف یہودی اور نصرانی اکٹھے ہو گئے، اور اب بھی دیکھیں یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ چاہے یہودیوں کے پاس، چاہے نصرانیوں کے پاس جائے لیکن مسلمانوں کے پاس نہ جائے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، آپ کی مخالفت کرنے والے بھی یہود، نصارہ، منافق، اور اسی طرح مشرکین، الکفر ملت واحدہ، آپ وہاں رہنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نمازیں ہوتی، نماز پڑھتے، مسجد نبوی بن چکی تھی، نمازیں پڑھ رہے تھے۔ ایسا ہوا کہ نمازیوں کا اضافہ ہو گیا ہے، اب نماز کے لیے کیسے بلایا جائے؟ جو پہلے آتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں، جو بعد میں آئیں گے جماعت ہو چکی ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ صحابہ کو جمع کیا اور میٹنگ کی، کہا گیا کہ ناقوس بجایا جائے، اور وہ عیسائی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کام عیسائی کرتے، ہم ان کی طرح نہیں۔ کہا کہ بغل بجا دیا جائے، فرمایا یہ یہودی کرتے ہیں، ہم ان کی طرح بھی نہیں کریں گے۔ کہا گیا کہ پھر ایسا ہے آگ جلا دی جائے، دھواں دیکھ کر لوگ جمع ہو جائیں، فرمایا نہیں، یہ تو مجوسی کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ذرا غور کرنا میری بات پر، توجہ دینا۔ عبادت میں یہودیوں کی بھی مخالفت کی، کہا نہیں ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، عیسائیوں کی بھی مخالفت کر دی اور مجوس کی بھی۔ لیکن میرا نوجوان حضور کی سنت کے کئی خط بناتا ہے یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح۔ جی میری داڑھی، جا کر داڑھی کے بعد بیٹھتے حجام کے پاس تو کہتا ہے جی اس طرح کی داڑھی بناؤ، ایسے خط بناؤ، یہ بناؤ۔ ذرا سوچے، میرے نبی نے عبادت میں ان کی مخالفت کی ہے، اور یہ اپنی شکل و صورت اور اپنے لباس میں ان کی کیسے مشابہت اختیار کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اگر ان کی مشابہت اختیار نہ کی تو پتہ نہیں میری معاشرے میں عزت نہیں ہوگی۔ بھائی عزت تو میرے نبی کے طریقوں میں ہے۔ میرے نبی تو مدینہ منورہ گئے، یہودی روزہ رکھ رہے تھے، کہا کیوں رکھتے ہو؟ 10 محرم کو۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے، کئی کہتے ہیں یہ 10 محرم کا روزہ تو حضرت حسین کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی، میرے نبی جب مدینہ گئے ابھی حضرت فاطمہ، حضرت علی کا نکاح نہیں ہوا تھا، حضرت حسین کا بھی وجود نہیں تھا، اس وقت بھی 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ یہودی رکھتے تھے، فرمایا کیوں؟ کہا 10 محرم کو فرعون اور اس کی ذریت تباہ ہوئی، ہلاک ہوئی، اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں، وہ میرا بھائی ہے، آئندہ ہم بھی رکھیں گے۔ لیکن فرمایا 1 دن کا نہیں، 2 دن کا، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ وہ عبادت میں بھی مشابہت اختیار نہیں کرتے، ہم تو شکل و صورت میں بس انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ ہوا تو صحابہ پریشان، کیا کیا جائے؟ مجلس بغیر فیصلے کے برخاست ہو گئی۔ رات کا وقت ہے، سوئے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، صحابی ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ 2 آدمی آگے، ہاتھ میں ناقوس ہے، فرمایا یہ دیتے نہیں ہو؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا نماز کے وقت اس کو بجائیں گے، لوگ جمع ہوں گے۔ کہا ہم آپ کو اس سے اچھے کلمات نہ بتائیں؟
کہا کیا؟ انہوں نے بتائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان بتائی۔ اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہے اور انتہا لا الہ الا اللہ پر ہے، نہ ابتدا میں کچھ اضافہ کیا، نہ انتہا میں کچھ اور تھا، اور نہ درمیان میں کوئی علی ولی اللہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو اذان ہم دیتے ہیں یہی اذان بتائی، اور اس کے بعد اقامت بھی سکھائی تھوڑی دیر کے بعد کہ جب پڑھو اقامت تو اس میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ پڑھا کرو۔ بیدار ہو گئے، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سچ خواب ہے، تم بلال کی آواز اونچی ہے اس کو بتاتے جاؤ وہ اذان دے۔ حضرت بلال اذان دینے لگے، حضرت عمر نے آواز سنی، دوڑتے ہوئے آئے، چادر اپنی گھسیٹتے ہوئے، اللہ کے حبیب میں نے بھی رات کو یہی کلمات سنے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے ایک صحابی کی تائید دوسرے کے ذریعے کروا دی۔ اذان شروع ہوگی، اذان مدینہ میں آ کر مشروع ہوئی، اور یہ اذان کا حکم بھی اللہ کی طرف سے مل گیا۔ نمازیں پڑھی جانے لگی، 5 وقت نماز جماعت سے۔ اس وقت تو منافق بھی جماعت سے آ کر پڑھتے تھے، کوئی اپنے گھروں میں نہیں پڑھتا تھا۔ ہم تو اللہ معاف کرے کہ بہت کم آتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام، سن 2 ہجری میں روزوں کا حکم آ گیا، رمضان کے روزے رکھیں گے، اور وہ 1 مئی اعلیٰ سے پہلے عاشورہ کا روزہ تھا، عاشورہ کا روزہ۔ اب جو ہے رمضان کے روزے آ گئے اور وہ روزے رکھے جانے لگے، ورنہ روزے پہلی امتوں پر بھی تھے، لیکن کیا تھے؟ جو مرضی رکھے، کوئی 1 دن، کوئی 2 دن کا، کوئی کس طرح۔ آپ نے روزے وہاں رکھوائے اور روزے رکھنے لگے، لیکن آپ نمازیں کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ قبلہ بیت المقدس تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے تھے۔ لیکن آپ کی چاہت کیا تھی؟ کہ بیت اللہ کو قبلہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میرے دادا ابراہیم نے بنایا ہے، اور یہ پہلا اول بیت وضع للناس، پہلا گھر بنا ہے جو کائنات میں، لہذا اس کو قبلہ ہونا چاہیے۔ آپ کے دل میں خیال رہتا تھا، تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار لی، اور قرآن میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب تو بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے پھر جھکا دیتا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ تیری چاہت یہ ہے کہ بیت اللہ قبلہ ہو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس پر تو راضی ہوگا۔ مدینہ میں 16 یا 17 ماہ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن کیا تھا؟ مکہ میں تھے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا اور بیت المقدس بھی سامنے، دونوں۔ لیکن جب مدینہ میں آئے بالکل اپوزٹ سائیڈ ہو گئی، اب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے بیت اللہ پیٹھ کے پیچھے ہو جاتا۔ تو چاہت تھی کہ یا اللہ بیت اللہ قبلہ ہو، تو اب نماز میں آپ تھے اور حکم مل گیا آپ کو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر دیجئے۔ میرے آقا نماز ہی میں پھر گئے، نماز میں پھر گئے۔ جو آپ ابتدا میں تھے، جب قبلہ بدلا تو یہ بالکل دوسری آخری صف میں چلے گئے اور دوسری طرف رخ کر لیا، اور جو آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی، جو پہلی تھی وہ آخری بن گئی۔ لیکن صحابہ نہیں آوازیں دیتے رہے آقا بھول گئے غلط ہو گیا، نہ، وہ بھی اس طرح پھر گئے۔ یہ تھی اتباع، یہ ان کی اتباع تھی کہ جدھر آپ پھرے وہی پھر گئے ادھری۔ اور وہی صحابہ دوسری جگہ جب گئے، 2 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کہا حضور نے تو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی، وہ بھی نماز میں ادھری پھر گئے اسی وقت جب اطلاع ملی۔ یہ تھی کامل اتباع، اس کو کہا جاتا ہے اتباع۔ اب جب مسجد نبوی میں قبلہ جس طرف تھا، اب تو قبلہ دوسری طرف ہو گیا، کیونکہ آپ نے تو مسجد کی بنیاد رکھی تھی، وہاں دیوار لگا دی گئی،
اور اس کے ساتھ جو جگہ تھی اس جگہ کو مدرسہ بنا دیا گیا، جہاں قرآن کی تعلیم دی جانے لگی، جہاں قرآن کی تحفیظ ہونے لگی۔ اس کو آپ تعلیم القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، تحفیظ القرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا میرے آقا نے مسجد بنائی، ساتھ مدرسہ بھی بنایا، اور اس مدرسے کا نام کیا رکھا؟ صفہ، چبوترا۔ آج آپ جاتے ہیں عمرہ حج پر، جب مدینہ میں جاتے ہیں تو چبوترا دیکھتے ہیں، یہ صفہ۔ اور اس مدرسے میں پڑھنے والوں کو کیا کہا جانے لگا؟ اصحاب صفہ۔ وہ اصحاب صفہ کہلائے، اور وہ وہاں پڑھتے تھے۔ لباس پورا نہیں، کھانا پینا پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے وہ تکلیفیں برداشت کر کے مجھ اور آپ تک قرآن اور حدیث کو پہنچایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طالب علم ہیں اس مدرسے کے، حدیث کے طالب علم۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ۔ اور ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ بھوک اتنی ستاتی تھی کہ ان کو دورے پڑتے تھے، لوگ سمجھتے مرغی کے دورے آ رہے ہیں، اور باہر پڑے ہوتے تھے، اور گزرنے والا گردن پر پاؤں رکھتا تھا کہ مرغی کا جس کو دورہ آئے گردن پر پاؤں رکھا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے وہ مرغی کے دورے نہیں تھے، مجھے بھوک کے دورے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن بھوک اتنی لگی کہ میں باہر آ گیا، ابو بکر صدیق گزرے، میں نے سلام کیا، جواب دیا، چلے گئے، مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں سمجھ گیا ان کے گھر میں آج کچھ نہیں کھانے کے لیے۔ عمر گزرے، سلام کیا، میں نے جواب دیا، کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ میں سمجھا ان کے گھر میں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ میرے آقا جب گزرے، میں نے سلام کیا، جواب دیا، فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ سمجھ گیا آقا کہ اس کو بھوک لگی ہے۔ گھر گیا، فرمایا گھر والوں سے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ فرماتے مجھے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ باقی طالب علموں کو بھی لے کر آ جاؤ۔ یہ طلباء کے ساتھ جو آپ محبت کرتے ہو، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے، اور محبت کیا کرو۔ ان طلباء کو دیکھ کر ان کی ضرورتوں کا بھی احساس کیا کرو۔ سردیاں آئیں، ان کے لیے گرم کپڑے، سویٹروں کا بندوبست کرو، رضائیوں کا بندوبست کرو۔ گرمی آئے اس میں بھی انہیں کپڑے دو گے، یہ ضائع نہیں جائیں گے، اور یہی پہنیں گے، انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ باقی مدرسے سے طلباء کو لے آؤ۔ فرماتے ہیں میں تو گیا، لیکن دل میں یہ کھٹکا رہا کہ جن ہے ایک ہی پیالہ، اور وہ 70 کے قریب ہیں، انہیں لاؤں گا، پھر مجھے ہی فرمائیں گے ان کو پلاؤ، وہ پئیں گے، میں پھر بھوکا رہ جاؤں گا۔ لیکن حکم میں جاتا ہوں۔ کہتے گیا اور انہیں لے کر آیا، آئے سارے لائن میں بیٹھے، مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ انہیں پلاؤ۔ وہی بات ہوئی، میں نے وہ پیالہ دیا، ایک نے، دوسرے نے، سب نے پی لیا، اور پیالہ بھرا ہوا رہا۔ مجھ سے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ میں نے پیا، فرمایا اور پیو، پھر پیا، فرمایا اور پیو، پھر پیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو اور گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھ رہے تھے یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دے دے کر دین مجھ اور آپ تک پہنچایا۔ اگر ہم اپنی حدیث کو دیکھیں تو ہماری حدیث حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند جاتی ہے۔ ہم اپنی فقہ کو دیکھیں تو ہماری فقہ کا پورا سلسلہ جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ اور اگر ہم جو ہے میرے بھائیوں تفسیر کو دیکھیں گے تو ہماری تفسیر کا سلسلہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا میرے آقا تک جاتا ہے۔ اور اگر قرآن کے پڑھنے کو دیکھیں تو ابی ابن کعب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ ہمارے دینی ان تعلیم کی اصل اور سند موجود ہے۔ آج تک آپ کو کوئی، میں تنقید نہیں کرتا، ناراض نہ ہونا، کوئی کالج اور یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرر نہیں بتا سکتا ہے کہ میری یہ انگلش کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے، میرا یہ تعلیمی سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے مدرسے کا شیخ الحدیث
محدث مفسر آپ کو یہ بتا سکتا ہے میں نے حدیث کس سے پڑھی، اس نے کس سے، اتنی محفوظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر سند پہنچتی ہے۔ میں نے قرآن کس قاری سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، کرتے کرتے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ فقہ کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ تفسیر کس سے پڑھی، فلاں سے، فلاں سے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، جبھی تو ان میں خیر برکت ہے۔ تو بہرحال آپ نے وہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جسے صفہ کہا گیا، اور اسی مدرسے میں پڑھنے والے رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس گزرے، رئیس المحدثین حضرت ابو ہریرہ گزرے، رئیس الفقہاء حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے، اور امین الامہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ گزرے، رئیس القراء حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ گزرے۔ اور تصوف میں دیکھیں گے تو تصوف میں سلسلہ جو چشتیہ ہے، اس سلسلہ چشتیہ کا تعلق بھی جا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتا ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ اس کا تعلق جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جوڑتا ہے۔ انہوں نے ان سے سیکھا، یہ سارا سلسلے چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والا بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر